ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ نہ دین کی نہ دنیا کی، ہر چیز تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ اچھے دوست مانگے، اچھی کمپنی مانگی. تو ہم سب کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے جلنے والے، وہ اچھے ہوں، اس سینس میں کہ ہمارے لیے سنسیئر ہوں. انسان ملتا تو بہت سے لوگوں سے رہتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ کس وجہ سے ہماری دوستی چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دوستی کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، اور جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص صرف مطلب کے لیے دوستی کر رہا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور دنیا میں کئی دفعہ پتا چل جاتا ہے کہ جو سنسیئر دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور جو مطلب کے دوست ہوتے ہیں وہ مطلب پورا ہونے کے بعد نظر نہیں آتے. تو جب انسان نیک لوگوں کی دوستی مانگے گا، اچھے لوگوں کی، صالح کا مطلب ہوتا ہے اچھا، نیک، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے سنسیئر ہوں گے، آپ کے خیر خواہ ہوں گے، آپ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے. اور انسان کو اس دنیا میں اور خاص طور پر اس مٹیریلسٹک دور میں، یعنی ہمیشہ سے لوگوں کے اندر دنیا کی ایک محبت رہی ہے، لیکن آج کا دور میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے یہ چیز. شاید ہماری نانی دادی کے وقت لوگ اتنا مٹیریلسٹک نہیں تھے جتنا اب ایک دنیا کی دوڑ لگ گئی ہے، ہر شخص اس دوڑ میں ایک طرح سے شریک ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتی. تو ایسے میں انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کو خاص خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے. اچھا، بچوں کی تربیت میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں، پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اچھے دوست ان کو اچھی راہ ہی بتائیں گے، اچھے مشورے دیں گے اور ان کو صحیح راستہ ملے گا. اور اگر ان کی کمپنی اچھی نہیں تو خواہ آپ نے گھر سے کتنی بھی تربیت کی ہو، بری کمپنی میں بیٹھ کے عام طور پر بچے پھر ویسے ہی ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے دوستوں کے مطالبات کا. بہت سے بچے پڑھنے میں بہت اچھے، قابل، سمجھدار، سب کچھ، لیکن برے دوستوں نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. تو اس میں جو ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں یا ان کے لیے جس چیز کی فکر کریں اور جس چیز پر ہم نظر رکھیں وہ ان کے دوست بھی ہیں. اور یہ بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی. ہمارے والد بہت میک شور کرتے تھے کہ ہم کہیں سے کوئی گالی نہ سیکھ کے آئیں، کوئی بیڈ ورڈ نہ یوز کریں، کوئی بولنے میں یا کسی ایسی چیز میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو تربیت میں خلل ڈالے. تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں میری سچی ناموری کرنا. ہر انسان کو جانا ہے دنیا سے، لیکن ہر شخص مرنے کے بعد اپنے آثار چھوڑ کے جائے گا جس کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہوں گی. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کی ایک سوچ ہے کہ ان کے ساتھ ایک آپ کا تصور ہے، ان کا ایک امیج ہے آپ کے ذہن میں. جب ان کا نام لیا جاتا تو آپ کو ان کی خاص تصویر نظر آنے لگتی کہ فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں کا دل بہت بڑا ہے، فلاں بڑا بخیل ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے. ہمیشہ ایک فیلنگ ہوتی ہے یا کچھ وائبز ہوتی ہیں جو انسان کو محسوس ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد ہم کیا یادیں چھوڑ کر جائیں گے، لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی: نیک اولاد جو دعائیں کرتی، علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، صدقہ جاریہ، اور مال جو اچھے کاموں میں انسان لگائے اور بعد میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اس کے علاوہ لوگوں کی گواہیاں کہ وہ کسی کے پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی برائیاں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق کچھ کہتا ہے، لیکن وہ جو شعر بھی ہے نا کہ زبان خلق، جزاک اللہ، زبان خلق کو نقارہ خدا سے. یہ جو زبان خلق ہے نا، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت، اس کی بھی ایک امپورٹنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے کہ شخص اچھا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جہنم واجب ہو گئی. تو لوگ بہت ڈر کے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان باتوں کی وجہ سے جو تم اس شخص کے خلاف کر رہے تھے، یعنی تمہاری جو گواہیاں تھی، تم جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہے. پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی. آپ نے فرمایا وجبت. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا جنت. وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا تمہاری اچھی تعریف کی وجہ سے. اب دیکھیے ہم عام طور پر ایک جملہ دہراتے ہیں، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، جو مرضی کوئی کہے، میں تو بس جو ہوں سو ہوں. ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اور جب وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھی شہرت بھی کر دے گا. لیکن
یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آثار بھی لکھ رہے ہیں. سورۃ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں, اس میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم, بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں, جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں, جو پیچھے یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو کام دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی کتاب لکھتا ہے, کوئی لوگوں کو ٹرین کرتا ہے, کوئی اچھی کنٹریبیوشن کرتا ہے, جو بھی اس کا نام بعد میں رہ جاتا ہے. تو جب تک وہ نام جس حوالے سے بھی باقی ہے, اچھے یا برے سے, وہ اس کے حق میں اجر یا اس کے لیے سزا کا باعث بنتا رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی دعا مانگی, اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی اچھی طرح قبول ہوئی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں خیر جاری کی, ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, یعقوب علیہ السلام سے آگے ان کے 12 بیٹے, اور انہی میں سے یوسف علیہ السلام, اور انہی میں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی. دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور دنیا میں آپ کا ذکر خیر جاری ہوا. اب دیکھیے ہم سب اپنی نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز اپنی نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہم بارک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہر نماز میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. یہ کیوں ذکر خیر ہوتا ہے؟ ان کی برکتوں کا اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا, کیونکہ انہوں نے زندگی میں کام ایسے کیے. اگرچہ انہیں کافی امتحانوں سے گزرنا پڑا, لیکن وہ ہر جگہ ثابت قدم رہے اور نیکی پر جمے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیے, اور ان کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کی, اور آخرت میں تو ہے ہی. اچھا, جو بچوں کی ہم تربیت کریں تو ان کو ہم ضرور یہ سکھائیں کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرو گے اس سے تمہاری ایک شہرت بنے گی, اچھی بنے گی تو وہ تمہارے کام آئے گی. اور اگر تمہاری شہرت خراب ہوئی تو کوئی تم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. خواہ جاب کرو یا بزنس کرو, وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی, اس کا تمہیں نقصان ہوگا. اور پھر وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ کہ انسان ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھے اور وہاں کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کرنا. دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا گھر کیسا ہو, گھر ہو اس میں گارڈن بھی ہو, اس میں پھلدار درخت ہو, اس میں پھول ہو, اس میں ہر آرام کی چیز ہو, نعمت ہو, ڈریم ہوم. تو وہ ڈریم ہوم دنیا میں ہوتا بھی ہے, لیکن جو جنت ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے آخرت کے گھر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں نعمتیں عطا کرنا, ہمارا انجام اچھا کرنا, کیونکہ وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جو کچھ بھی ہے, وہ سارے کا سارا ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن وہاں سب کچھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہاں کی خوشیاں, آرام, جنت وہ جگہ جہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا, جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, جہاں کبھی کسی پر کوئی غم, دکھ اور تکلیف نہیں ہوگا, کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا. تو اس جنت کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے.